العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صلوات محمد وعلی محمد پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ مومنین کی تعداد ابھی زیادہ نہیں ہے، اگر آپ تھوڑا تھوڑا اپنے درمیان فاصلہ کر لیں تو بہتر رہے گا۔ اپنے درمیان تھوڑا فاصلہ کر لیجئے، غلط تھوڑا سا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک خاص گروہ سے، ایک خاص طبقے سے مخاطب ہے اور انہیں ایک حکم دے رہا ہے، اور حکم ہی نہیں بلکہ انہیں کامیابی کا راستہ دکھا رہا ہے، کیونکہ کامیابی اس میں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ وہ کامیابی کا راستہ اللہ نے کیا بتایا کہ میرے بندو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثبات بخشے گا، تمہارے قدموں کو جمائے رکھے گا۔ تو اب لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہر انسان اللہ سے مدد چاہتا ہے۔ ہر مشکل زدہ، ہر پریشانی میں مبتلا ہر بشر جہاں دیکھو اللہ سے مدد مانگتا، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے، لیکن مدد کرنے کے لیے اللہ نے ایک شرط رکھی ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تو ضروری ہے کہ پہلے تم اپنے رب کی مدد کرو، اور جب تم اپنے رب کی مدد کرو گے تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ اب بندہ ایک طرف تو اللہ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے اور دوسری طرف بار بار اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، تو گویا کہ اس آیت کے خلاف جا رہا ہے، قرآن کے خلاف جا رہا ہے، اور جو انسان قرآن کے خلاف جاتا ہے وہ ہمیشہ ناکامی تو دیکھتا ہے لیکن کامیابی سے ہمکنار کبھی نہیں ہوا کرتا۔ اب سوال یہ، میں نے بارہا اس آیت کے ذہن میں بہت سی مجلسیں پڑھیں، لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، یہ فلسفہ کیا ہے؟ اللہ ہم جیسے گناہ گاروں سے، کمزوروں سے، حقیروں سے، لاوروں سے، ہماری کیا بساط، کیا ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت کہ ہم اللہ کی مدد کریں؟ بھائی ہمیشہ کمزور جو ہے وہ طاقتور سے مدد مانگتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ طاقتور کسی کمزور سے مدد مانگ رہا ہو، لیکن اللہ سے بڑا قادر مطلق کون ہے؟ اللہ سے بڑی طاقت والا کون ہے؟ اس سے بڑی طاقت والا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ ہم جیسے گناہ گاروں سے مدد مانگ رہا، ہماری حیثیت کیا کہ جو اللہ کی مدد کر سکیں؟
تو آخر یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ مدد کون سی مدد ہے؟ میں ایک دو لفظوں بات کی وضاحت کرتے ہوئے تمہیداً، اور اس کے بعد جو ہے چونکہ آج یوم شہادت حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو جس طریقے سے اللہ نے مدد مانگی ہے، ویسے ہی حضرت امام حسین نے مدد مانگی ہے۔ بات کی وضاحت جلدی کر دیتا ہوں۔ جس طریقے سے اللہ مدد مانگ رہا، جیسے اللہ ناصروں کو آواز دے رہا ہے، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور ناصروں کو آواز دی ہے۔ اب امام حسین کو نصرت کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں آواز دے رہے ہیں مولا کہ آ جاؤ، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا، ہے کوئی میرا ناصر؟ کیوں بلا رہے ہیں مولا؟ اپنی جان بچانا مقصود ہے؟ اگر جان بچانا مقصود تھا تو مولا حسین پہلے ہی جناب ابو الفضل العباس کو اذن جہاد دے دیتے، پورا لشکر تباہ و برباد ہو جاتا۔ اور اگر جان بچانا ہی مقصود تھا، آپ مجھے بتائیں کہ جنات کا گروہ سامنے کھڑا ہوا تھا، مولا ہم کر رہے ہیں آپ کی مدد، تو گروہ جنات لشکر یزید کو ایک پل میں ختم کر دیتا۔ لیکن مولا نے کہا نہیں، تمہاری مدد بھی نہیں چاہیے، چونکہ یہ جنگ انسانوں کی انسانوں سے ہے، اور اگر جنات کی جنگ انسانوں سے کرائی جائے تو یہ عدل کے خلاف ہوگا۔ انبیاء کھڑے ہوئے ہیں، فرشتے، جب مولا نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا، فرشتے آ گئے۔ کسی ایک فرشتے کو اشارہ کرتے ہوئے ایک ایسا پر مارتا، پورا لشکر یزید تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا۔ لیکن مولا نے انہیں اذن جہاد نہیں دیا، انہیں مدد کے لیے نہیں بلایا۔ تو مولا جب آپ اپنی جان بچانا نہیں چاہتے ہیں تو پھر کس لیے آواز دے رہے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی، مولا جب جان نہیں بچانا ہے، یہ جنات بھی آ گئے، انبیاء بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، تو پھر آپ نے آواز کس لیے دی ہے؟ آپ نے نصرت کے لیے کس لیے بلایا ہے؟ کیا میری اس نصرت کو جاننا چاہتے ہو تو پہلے میرے ان ناصروں کو دیکھو کہ جنہوں نے میری ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ اور اگر تمہارے سمجھ میں میرے ناصر آ گئے تو اللہ کی نصرت بھی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ اور بڑا مشہور و معروف جملہ ہے، اور آپ اکثر و بیشتر ہر شب جمعہ میں زیارت سائر شہداء کربلا علیہم الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے ہیں، اور اس میں پہلا جملہ ہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ سلام کسے کر رہے ہیں آپ؟ جناب حر کو؟ سلام کسے کر رہے ہیں؟ جناب حبیب کو، مسلم ابن اوسجہ کو، زہیر قین کو، سعید کو، حضرت عباس کو، ان سب کو یعنی شہداء کربلا کو سلام کر رہے ہیں۔ کہہ کیا رہے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کے ناصروں، تم پر ہمارا سلام ہو۔ بات کی وضاحت کر دی امام جعفر صادق علیہ السلام نے، زیارت انہوں نے دی ہے نا ہم کو۔ یہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ یعنی دین خدا کے ناصروں، تم پر ہمارا سلام، یعنی بات واضح ہو گئی، جس نے بھی دین خدا کی نصرت کی اس نے اللہ کی نصرت کی، جس نے اللہ کی نصرت کی اس نے حسین کی نصرت کی۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب پہلا مرحلہ تو یہ آتا ہے، نصرت دین خدا سمجھنے کے لیے پہلے دین کو سمجھنا پڑے گا۔ دین ہے کیا؟ یہ دین کیا سکھاتا ہے؟ یہ دین کیا درس دیتا ہے؟ یہ دین کیا سبق دیتا ہے ہمیں؟ اور دین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ نے جو دین سمجھانے والے دنیا میں بھیجے ان کے کردار کو سمجھتے چلے جائیں، دین سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ آپ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تاریخ پڑھ جائیں، دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کی تاریخ پڑھتے چلے جائیں، دین سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ آج یوم شہادت حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ عزیزان گرامی، اسی امام سے اگر دین سمجھ لیا جائے تو تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔
امام نے کیسے کیسے ہمیں دین سمجھایا ہے۔ دین فقط نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے، حج کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں تک یہ عبادات ہے وہی دوسری عبادات ہیں جو بندگان خدا سے متعلق ہوا کرتی ہیں، جو اہل خانہ سے متعلق ہوا کرتی ہیں، والدین سے متعلق ہوا کرتی ہیں۔ ایک دو گوشے، چھوٹے چھوٹے گوشے عرض کروں گا اور چند باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا کہ دین کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی جناب شہر بانو صلوات اللہ علیہا کا انتقال غالباً امام 10 دن کے بھی نہیں تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حالانکہ ہمارے روایتیں بڑی مشہور کر رکھی ہیں، کربلا میں آئی تھیں اور کربلا سے واپس گئیں، یہ ہوا اور وہ دنیا بھر کی باتیں، جھوٹی روایت ہے وہ۔ اصل روایت یہ ہے کہ امام کی ولادت کے بعد 1-2 دن کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا تھا، 10 دن کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا، اب چونکہ اب مولا کی دیکھ بھال کون کرے، حالانکہ امام کسی کی دیکھ بھال کا محتاج نہیں ہوتا ہے، لیکن جناب آمنہ کے بعد دیکھیے کیسی رسول خدا کی جو دیکھ بھال کی گئی اور کس طریقے سے ہوا، پورے واقعات بہت سے ہمارے سامنے ہیں، لیکن ادھر متوجہ جلدی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کنیز جو جناب شہر بانو کے ساتھ آئی تھی، شیرین بھی آپ کے ساتھ آئی تھی، یہ وہ ہندا جناب ہند کہتے ہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ آئی تھی جن کو مولا حسین نے آزاد کر دیا تھا، لیکن یہ کنیز ایسی تھی جب مولا نے کہا تمہیں بھی آزاد کیے دے رہے ہیں چونکہ تمہاری شہزادی چلی گئی، تو کہتے مولا میں نہیں جاؤں گی۔ کہا پھر کیا کرو گی؟ کہا میں اس شہزادے کی پرورش کروں گی، چونکہ میری شہزادی کا بیٹا ہے تو لہٰذا میں اس کی پرورش کروں گی۔ ماں نہیں ہے، اخلاقی پہلو، چھوٹے چھوٹے اخلاقی پہلو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں کروں گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے پرورش کی، کھلانا پلانا شروع کیا، اور جب مولا بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو عالم یہ تھا کہ مولا ہمیشہ گھر میں کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کیسے کھاتے تھے واقعات اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اکثر و بیشتر دوسرے لوگ ساتھ میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن جس کنیز نے پالا تھا مولا نے ان کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن کسی چاہنے والے نے کہا مولا آپ اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں کھانا کھاتے، اب تو انہیں معاف کر دیجئے، ناراضگی ختم کر دیجئے۔ کہا کیسی معافی، کیسی ناراضگی، کون سی معافی، کون سی ناراضگی؟ کہ مولا پھر آپ اپنے ساتھ بٹھاتے کیوں نہیں ان کو، کہ وہ میری ماں ہے، کنیز ہے، پالا ہے، وہ میری ماں ہے، کہ مولا ساتھ کھانا کیوں نہیں کھلاتے آپ ان کو؟ کہ میں ان کو اپنے ساتھ کھانا اس لیے نہیں کھلاتا کہ یہ ممکن اگر دسترخوان پر یہ اور میں دونوں بیٹھے ہوئے ہوں اور کہیں ان کا کوئی چیز لینے کا ارادہ ہو، میں پہلے وہ اٹھا لوں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اب تصور کریں، اپنے بطن سے پیدا نہیں کیا ہے، صرف پالا ہے۔ مولا عظمت والدین بتا رہے ہیں کہ جس کنیز کی آغوش میں ہم پلے ہیں اس کا احترام اتنا ہے، تو جو حقیقی ماں ہو اس کا احترام کیا ہوگا؟ یہ لمحہ فکریہ ہیں ہمارے لیے۔ مولا نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ جہاں تک عبادات کا معاملہ دیکھا جائے، عبادت اللہ اکبر زین العابدین کیوں کہتے ہیں، سید الساجدین کیوں کہتے ہیں؟ عابدین کی زینت، عابدوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار۔ اچھا ایک لقب آپ کا اور بھی ہے، آدم آل عبا، آدم اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام۔ جب آپ چوتھے امام کی زیارت پڑھیے گا تو اس میں ایک جملہ آئے گا، السلام علیک یا آدم آل عبا۔ ایک آدم وہ جو ہمارے باپ ہیں، ایک آدم مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ وہ بھی آدم، یہ بھی آدم، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، امام نماز پڑھ رہے ہیں،
ابلیس سانپ کی شکل میں آیا اور چاہتا ہے کہ مولا کو ڈسٹرب کرے اور عبادت سے جو ہے الگ کرے، لیکن وہ انگوٹھا چاپتا رہا، انگوٹھا چاپتا رہا، انگوٹھا چاپتا رہا، مگر مولا دیکھے عبادت الہی میں مصروف رہے۔ آخرکار ابلیس عاجز آ کر کہتا ہے انت زین العابدین۔ کسی اپنے کا تعریف کرنا اور ہوا کرتا ہے، شیطان جس سے کہتا ہے انت زین العابدین۔ آپ عبادت کرنے والوں کی عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ ادھر بھی ابلیس آیا، اس آدم کے پاس بھی ابلیس آیا، اس آدم کے پاس بھی ابلیس گیا تھا، یہاں بھی مقصد لے کر کے آیا، وہاں بھی مقصد لے کر کے گیا تھا۔ آدم کے پاس گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ کیوں گیا تھا؟ چاہتا تھا آدم کو جنت سے باہر نکلوا دے، اور وہاں مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں ابلیس نے نہیں کہا انت زین العابدین، انت آدم، انت فلاں، انت فلاں، یعنی ابلیس بھی مانتا ہے زین العابدین کے جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، اور یہاں پر ہار مان کے کہتا انت زین العابدین۔ اور جہاں تک اخلاقی پہلو کی بات کی جائے، ذاکر اول نے پڑھا کہ آپ نے وصیت کی کہ میں اپنا ایک ناقہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اسے تازیانہ تک نہ مارنا۔ آپ سوچیے جانے گرامی، کتنا رحم دل ہوتا ہے امام، اس سے دین سمجھ میں آتا ہے۔ دین کہتے کس کو ہیں؟ امام کا ایک اونٹ ہے جس کے بارے میں روایت یہ ملتی ہے کبھی بھی مولا نے اس کو تازیانہ تک نہیں مارا، انٹر نہیں مارا۔ کسی نے کہا مولا اسے آپ مارتے کیوں نہیں؟ بہت سست چلتا ہے، بہت دھیمے دھیمے چلتا ہے، اسے کس لیے نہیں مارتے؟ تو مولا نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو میں اسے کبھی نہیں ماروں گا۔ کہ مولا کس لیے نہیں ماریں گے؟ کہ تمہیں خبر ہے کہ میں نے 20 مرتبہ اس پر سوار ہو کر حج کیا ہے، 20 مرتبہ حج کیا ہے میں نے اس پہ سوار ہو کر کے، اس لیے نہیں ماروں گا۔ اس کا احترام ہے میرے نزدیک۔ تصور کیجئے زانے گرامی، ایک اونٹ کہ جو امام کو فقط خانہ کعبہ تک پہنچا رہا ہے، امام اس کی عظمت یہ بتا رہا ہے کہ میں اس کو تازیانہ تک نہیں ماروں گا، ڈانٹوں گا بھی نہیں۔ مولا کس لیے؟ چونکہ اس نے اللہ کے گھر تک پہنچایا ہے، یہ اللہ کے گھر تک پہنچانے کا ذریعہ بنا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری جان قربان امام زین العابدین علیہ السلام پر دور حاضر میں جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، پوری دنیا میں مراجع کرام کو برا کہا جاتا ہے، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں، بےہودہ کلمات ان سے متعلق کہے جاتے ہیں۔ آج سنیں امام زین العابدین کیا عظمت بتا رہے ہیں حج کی۔ سنیں امام نے فرمایا چونکہ اس اونٹ نے 20 مرتبہ مجھ کو اللہ کے گھر تک پہنچایا ہے، لہٰذا اس کا احترام مجھ پر ہے۔ اب سوچیں یہ فقط پہنچا رہا ہے، اور جن مراجع نے ہمارے حج کو صحیح کیا ہو، آپ سوچیں جانے گرامی، جو مراجع ہمیں بتاتے ہیں کہ حج میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بال کب کٹوانے کب نہیں کٹوانے ہیں، کب طواف کرنا ہے کب طواف نہیں کرنا، کب صحیح کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے، قربانی کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام تر مراجع نے بتایا ہے۔ تو جو پہنچانے والے کا یہ احترام ہے تو عبادت قبول کرانے والوں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ مراجع کی عظمت کو پہچانے۔ اللہ اکبر، یہ چوتھے امام ہے۔ حالانکہ ہمارے درمیان مولا کا جو تعارف ہے آج بھی ہر ایک انسان بیمار کربلا، بیمار کربلا، بیمار کربلا، آج بھی پوری دنیا بیمار کہتی ہے، لیکن یہ بیمار ایسے بیمار نہیں ہے۔ اور سنیے جانے گرامی، جہاں تک مولا کی بہادری کا سوال کیا جائے، جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ ویسے ہی نہیں لے کر کے آئے۔ جہاں تک بہادری کا سوال ہے، جس وقت کربلا میں قدم رکھا ہے اور لشکر یزید آ گیا اللہ کی تعداد میں، تو امام سجاد نے ایک مرتبہ نگاہ دوڑائی اور چلے آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے کہ بابا یہ لشکر کیا ہے؟
اس کی اوقات کیا ہے؟ ایک طرف چچا عباس جائیں گے، ایک طرف سے ہم جائیں گے، بس ختم کر دیں گے پورے لشکر کو۔ طاقت کا عالم یہ تھا۔ لیکن اللہ کو امام سجاد سے اس سے بھی بڑا کام لینا تھا، اس سے بھی بڑا کام لینا تھا، اور ان دونوں شخصیتوں نے وہ کمال کیا۔ قسم خدا کی اگر بعد شہادت امام حسین علیہ السلام یہ دونوں شخصیتیں نہ ہوتی تو تاریخ کربلا فرات میں بہہ کر کے ختم ہو جاتی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب سجاد علیہ السلام، آج جو تاریخ کربلا ہمارے درمیان باقی ہے اور صحیح باقی ہے وہ ان دونوں شخصیتوں کی وجہ سے باقی ہے۔ آج جو فاتح کربلا حسین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے وہ ان دونوں شخصیتوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ورنہ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو آج فاتح کربلا یزید لعنت اللہ علیہ کہلاتا۔ اب میں ایک دلیلیں دیتا ہوں جانے گرامی، جلدی جلدی اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ شہزادی زینب امام سجاد اب روز عاشور کے بعد پورے لشکر کو لے کر کے یہ جا رہے ہیں، کوفہ ہے، نہ جانا کتنے شہروں میں کتنے ملکوں میں گھمایا گیا ہے۔ اس کے بعد شام جانا ہے، اور شام ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ شخصیتیں جا رہی ہیں جہاں کا ہر انسان دشمن اہل بیت تھا، جہاں 50 برس سے دشمنی اہل بیت کا بیج بویا جا رہا تھا، اور امیر شام نے ایسا بیج بویا تھا، امیر شام نے خود کہا تھا کہ ہم نسلوں کو علی کے خلاف کر دیں گے۔ 11 ہجری میں رسول کی وفات ہے، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہے، بیچ میں 50 سال ہیں۔ ان 50 سال میں کیا 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 گیا، اور اسی ماحول میں زینب و سجاد علیہ السلام کو شام میں جانا ہے۔ اب غور کیجئے جانے گرامی، ایک پوری تاریخ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دو مثالیں۔ عالم یہ تھا نسلوں کو کیسے مخالف کیا گیا تھا۔ جو بدو تھے شام میں، جو پہاڑوں پر رہا کرتے تھے، ان کو امیر شام کی جانب سے بکریاں دی جاتی تھیں، اور بکریاں دینے کے بعد کہا جاتا یہ امیر شام نے دی ہیں، آپ لوگوں کے لیے۔ کچھ دن وہاں رہتی تھی، اس کے بعد بچے دیتی تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد امیر شام کے آدمی جاتے تھے، وہ کہتے لاؤ بکریاں اور بچے واپس کر دو۔ کہا کیوں دے؟ کہا امیر شام نے آپ کو دیے تھے لیکن علی کا حکم ہے، چونکہ تم جانتے ہو علی کتنا بڑا پاورفل آدمی ہے، وہ خون کی ندیاں بہا دے گا۔ امیر شام نے آپ کو دی تھی لیکن علی مانگ رہے ہیں۔ آپ تصور کریں، علی کہتے ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت دی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس چیٹی کے منہ سے اس کا رزق چھین لو، تو علی چیٹی کے منہ سے رزق نہیں چھینے گا اور پوری بادشاہیت کو ٹھوکر مار دے گا۔ اس علی کے بارے میں یہ باتیں بٹھائی گئی تھی۔ اب سوچئے کیا ذہن تیار ہو رہے ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر اور دیکھیں، جو گھروں میں چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے، وہاں پر عالم یہ تھا کہ امیر شام کی طرف سے سپاہی چھوٹے ہوئے تھے، انہیں خبر تھی کس گھر میں چھوٹے بچے ہیں۔ رات کے وقت جب مائیں اپنے بچوں کو لے کر کے لیٹا کرتی تھیں تو یہ موقع دے کہ جب ماں تھوڑا پہلو بدلتی تھی بچے کو اٹھا کر کے بھاگ جاتے تھے۔ یہ پوری تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو۔ بچوں کو لے کر کے بھاگ جاتے تھے، جب ماں بیدار ہوتی میرا بچہ کہاں گیا تو چلاتی ہوئی باہر آتی تھی، باہر آنے کے بعد دیکھتی تھی حکومت کی جانب سے کچھ مولوی چھوڑے گئے تھے، علماء چھوڑے گئے تھے، جن کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا اور ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی۔ کہ بی بی کہاں جا رہی ہو، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ کہ میرا بچہ، میرا بچہ۔ اچھا وہ تمہارا بچہ تھا؟ اللہ اکبر۔ آپ تصور کیجئے گا اس ماحول میں زینب و سجاد کو آنا ہے، اندازہ کیجئے گا آپ حضرات۔ وہ تمہارا بچہ تھا؟ ہاں۔ کیا تم نے کسی کو لے جاتے ہوئے دیکھا؟ کہ ہاں ابھی میں نے علی کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہ علی کیا کرتا ہے بچوں کا؟ کہ علی بچوں کی ٹانگیں چیرتا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ علی بچوں کا خون پیتا ہے۔ یہ حالات بنائے جا رہے تھے امیر شام کی طرف سے۔
اب آپ خود تصور کریں جب اس ماں کے دوسرے بچے ہوتے ہوں گے تو دوسرے بچوں کو سمجھاتی ہو کہ بیٹا ذرا ہوشیار رہنا، علی کے سامنے مت جانا، علی ایسا ہے، علی ویسا ہے، علی ویسا ہے۔ یہی وجہ تھی شام میں جو بچے کھیلا کرتے تھے وہ دیواروں پر ایک پوائنٹ بنایا کرتے تھے اور پوائنٹ پر لکھا کرتے تھے علی، اور اس پر پتھر مارا کرتے تھے کہ اگر علی ہمیں مل جائے تو ہم علی کو ایسا ماریں گے۔ کتنی دشمنی تھی، 50 سال کی محنت، 50 سال کی محنت، اور یہی وجہ تھی کہ حسین ان دونوں شخصیتوں کو لائے تھے۔ اب ان ماحول میں چلے ہیں، بس چند گوشے پڑھوں گا جانے گرامی، ان ماحول میں زینب بن سجاد لشکر کو لے کر کے چلے، دنیا بھر میں گھومتے ہوئے آئے، ادھر یزید نے تیاری کی، دنیا بھر کے لوگوں کو جمع کیا، اور آج اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہ رہا تھا۔ یزید چاہ رہا تھا کہ آج تاریخ کربلا رقم کر دی جائے، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے تاریخ کربلا رقم کر دی جائے۔ تو جانے گرامی دنیا بھر سے لوگوں کو بلایا گیا تھا، رائٹرز آئے تھے کہ لکھو تاریخ، سب کو قلم دوا دے دیا گیا۔ کتنے آدمی تھے؟ یہ کہتے ہیں 700 کرسی نشین، نہیں 700 نہیں تھے، پہلے اندر کا ہال بھرا، باہر کا برانڈا بھرا، پھر صحن بھرا، سڑکیں بھر گئیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کیا گیا۔ جمع کرنے والا یزید، جس کی تقریباً ہندوستان اور پاکستان اور چائنا کو چھوڑ کر پوری دنیا پر حکومت تھی، کتنا بڑا بادشاہ رہا ہوگا، جس کے نام سے لوگ گھبراتے اور تھراتے تھے، جس کو لوگ خلیفۃ المسلمین کہتے تھے، جس کو لوگ رسول کہتے تھے، امیر المومنین کہتے تھے، جس کے نام سے لوگ تھراتے تھے۔ اگر سفیر روم نے دربار میں زور سے سانس بھی لے لیا، اس کی آواز بھی آ گئی تو سر قلم کرا دیا گیا۔ لوگ خوف کھاتے تھے، اس نے لوگوں کو جمع کیا۔ آج تاریخ کربلا لکھی جائے گی، اسی لیے 3 دن تک تیاری کی گئی، اہل حرم کو گھماتے رہے 3 دن تک گھماتے رہے، جو امام سجاد جو شہزادی زینب ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ 3 دن کے بعد اندر داخلے کی اجازت ملی، تیاری ہو چکی تھی کہ آج تاریخ کربلا لکھی جائے گی، قلم دعوات بانٹ دیے گئے ہیں، اب لکھا جائے گا۔ کون لکھوائے گا؟ یزید نے حکم دیا۔ کہاں ہے ہماری فوج کے کمانڈر عمر سعد؟ عمر سعد کو بلایا گیا کہ بتاؤ کربلا میں کیا ہوا۔ عمر سعد کو ایک بلندی پر کھڑا کیا گیا، امام سجاد ایک طرف، شہزادی زینب ایک طرف ہے۔ اس دربار میں ہاتھ بھی بندھے ہیں، قیدی کی حیثیت سے بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور سامنے یزید جیسا ظالم حاکم بھی بیٹھا ہوا ہے، اور ہر انسان اپنا دشمن ہے۔ اس ماحول میں دونوں شخصیتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ بلاؤ عمر سعد کو۔ عمر سعد آ گیا۔ عمر سعد بتا کربلا میں کیا ہوا، تاریخ کربلا لکھوا۔ ان لوگوں نے اپنے قلم اٹھا لیے لکھنے کے لیے۔ اب کہتا ہے امیر کیسی جنگ، کون سی جنگ؟ کربلا میں جنگ ہی کہاں ہوئی؟ سنیں تاریخ، کربلا میں جنگ ہی کیسی؟ کیا مطلب؟ کہ جب صبح عاشور ہم نے حملہ کرنا چاہا تو حسین ڈر گئے تھے، اور اتنے ڈر گئے تھے کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو چھپائے پھر رہے تھے، اور ایسے جا رہے تھے جیسے کوئی جانور بل میں گھستا ہے۔ یہ عمر سعد کے جملے سنا رہا ہوں میں آپ حضرات کو، تاریخ ہے پوری۔ بس 5 منٹ میں ہم نے حملہ کیا اور پورے سب کو ختم کر دیا۔ اگر زینب اس منزل پر خاموش رہتی تو جتنے لکھنے والے تھے یہی لکھ دیتے، مگر علی کی شیر دل بیٹی آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہتی، اے عمر سعد تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کیا کہا تو نے؟ جیسے ہی علی کی بیٹی بولی، جو قلم چلنے والے تھے وہ رک گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ بی بی کون ہے؟ کیا کہا تو نے؟ 5 منٹ میں جنگ ہو گئی، سب حسین کی چاہنے والے مار دیے گئے۔ شہزادی نے جو جملہ کا سنے، اگر 5 منٹ میں تم نے جنگ کربلا کو فتح کر لیا تھا تو پھر مجھے یہ بتا، بیدار ہو کر سنیے گا، پھر مجھے یہ بتا تیرے ساتھ جو لاکھوں کا لشکر گیا تھا وہ کہاں رہ گیا؟ یہ تھوڑے سے آدمی کیوں لایا ہے؟
اب سوچے زانا گرامی، علی کی شیر دل بیٹی تھی، کہاں گیا تیرا لاکھوں کا لشکر؟ اور سن یزید، تو نے ہمیں دیار بدیار پھرایا ہے، بستی بستی پھرایا ہے، اور ہم ہر جگہ سے ہوتے ہوئے آئے، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر میں کسی کی صف ماتم نہ بچھی ہوئی ہو، جو کربلا میں مارا نہ گیا ہو۔ یہ کہہ رہا ہے کہ 5 منٹ کی جنگ، اے یزید تجھے کیا خبر کہ کربلا میں کیا ہوا ہے؟ تو اپنے محل میں چھپا بیٹھا تھا، کربلا میں آتا تو پتہ چلتا کہ میرے ماجائے حسین نے کیسی جنگ کی، میرا عباس نے جنگ کیسی کی ہے۔ بس جیسے شہزادی نے یہ جملہ کہا کہ یہ کون بی بی ہے، یہ کون بی بی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کہ ہم بتائیں گے۔ اب لوگوں نے کہا یزید سے بولنے دینا، یہ بی بی کون ہے، بولنے دے، یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، بولنے دو اس کو۔ اب بی بی نے آگے بڑھنے کے بعد بولنا شروع کیا اور حقیقت بیان کرنا شروع کیا۔ اب تاریخ کربلا رقم ہو رہی ہے۔ یہ ذہن عالی میں رکھیے، جھگڑا کس بات پر تھا؟ واقعہ کربلا کس بات پر رونما ہوا؟ ایک بیعت کا مسئلہ تھا، بیعت کا مسئلہ۔ اگر حسین بیعت کر لے تو حسین بچ جاتے، جنگ کربلا نہ ہوتی، یہی مسئلہ تھا نا۔ اور آج فتح کا اعلان ہونے والا ہے۔ شہزادی نے ایک مرتبہ دین بیان کرنا شروع کیا، کہا کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں۔ اب جو شہزادی بیان کر رہی تھی تو کچھ چاپلوس لوگوں نے درمیان میں بولنا شروع کر دیا، شہزادی کو ڈسٹرب کرنا چاہا۔ جب شہزادی نے دیکھا، شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ علی کی شیر دل بیٹی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی تو علی کی شیر دل بیٹی نے جلال میں آنے کے بعد ایک طرف ایک دم تمام لوگوں کو، ہزاروں کے لشکر کو متوجہ کرنے کے بعد کہتی ہے اسکتو، خاموش۔ شیخ مفید کہتے ہیں علی کی شیر دل بیٹی کی آواز میں اتنا رعب تھا، جو آوازیں باہر نکل رہی تھی وہ بند ہو گئی، اور آوازیں ہی بند نہیں ہوئی۔ شیخ مفید کہتے ہیں جو جانور وہاں باہر کھڑے ہوئے تھے، جو جگال رہے تھے، ان کے جگالنے کی آوازیں بند ہو گئیں، انہوں نے اپنے منہ روک دیا۔ اور شیخ مفید کہتے ہیں انتہا یہ ہے کہ ان جانوروں کے گلوں میں جو گھنٹیاں پڑی تھی، علی کی بیٹی کی روب سے وہ بجنا بند ہو گئی، کیونکہ علی کی بیٹی بول رہی تھی۔ بعد میں کہتے ہیں شیخ مفید، اور یزید کا عالم یہ تھا، ایسے پسینے میں شرابور ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے کسی جانور کا شکار کرنے کے بعد اسے پنجرے میں بند کر دیا جائے اور وہ حسرت و یاس کا منظر بن جائے۔ مجمع بلایا ہوا کس کا تھا؟ قلم دعوات دینے والا کون تھا؟ ہاتھ کن کے بندھے ہوئے تھے، کن کے کھلے ہوئے تھے؟ لیکن اس وقت محسوس یہ ہو رہا تھا جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہ آزاد نظر آ رہے تھے، جن کے کھلے ہوئے تھے وہ قیدیوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جو شہزادی نے بیان کرنا شروع کیا، فصیح و بلیغ خطبہ دینا شروع کیا، ہر طرف سے آواز آنا شروع ہو گئی، زینب 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 زینب۔ بس میں بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں، زینب زینب زینب۔ شہزادی فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی، چونکہ شہزادی نہیں چاہتی تھی میرے نانا کا دین کسی عورت کے ذریعے پہچانا جائے۔ اللہ اکبر، نہیں چاہتی تھی، 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جھگڑا ذہن میں کہ بیعت کا مسئلہ تھا نا، یزید اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا، یزید کا دربار ہے، یزید سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہزادی 2 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد امام سجاد کو آواز دیتی، بیٹا سید سجاد کھڑے ہو جاؤ۔ اور کھڑا کرنے کے بعد شہزادی کہتی ہے، اے لوگوں سنو، آج کے بعد تمہارا امام یہ سید سجاد ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ آپ تصور کریں، شہزادی نے دربار یزید میں حسین کی فتح کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد جب امام سجاد کی باری آئی
تو یزید سمجھ گیا تو معاملہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ کہ پہلے خطیب کو جلدی سے خطیب کو بھیجو ورنہ معاملہ بگڑ رہا ہے. اور وہ اہل بیت کے خلاف بولے. خطیب منبر پر گیا، بنی امیہ کی تعریف کرنا شروع کر دی اور اہل بیت کی برائیاں کرنا شروع کر دی. اب امام سجاد نے ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، جیسے ان کے دادا کی ذوالفقار نسلوں کو دیکھا کرتی تھی ویسے امام سجاد نے ایک مرتبہ خطیب کو دیکھا، کہا خاموش، تو اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا غضب خرید رہا ہے. اتنا روب تھا، فوراً نیچے آ گیا. اس کے بعد امام سجاد کہتے ہیں اے یزید اذن لی یا یزید احتیا للاعوات، اے یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھانچے پر جاؤں اور ان لوگوں کو اللہ و رسول کے بارے میں بتاؤں؟ بات وہی آ گئی نا. اب لوگوں نے کہا یہ اللہ و رسول کی باتیں کیا کرے گا، ان کا تو خاندان مشہور ہے، یہ نہ نماز جانتے نہ روزہ جانتے، وہ جو بٹھائی گئی تھی نا ذہنوں میں. کہا یزید یہ کیا معاملہ ہے؟ اذن لی یزید، مجھے اجازت دے تاکہ میں اس منبر نہیں کہا مولانا، لکڑیوں کا ڈھانچہ، میں کہوں گا مولا اسے لکڑیوں کا ڈھانچہ کیوں کہہ رہے ہیں، مسجد کا منبر ہے، یہ منبر کہیے. کہ نہیں یہ منبر نہیں ہے، منبر چلا ہے غدیر سے، جس منبر سے محمد و آل محمد کے فضائل اور ان کے پیغامات بیان کیے جائیں وہ منبر کہے جانے کے لائق ہے. لیکن جن منبروں پر اہل بیت کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. اب جیسے کہا میں اللہ اور رسول کی باتیں کروں تو لوگوں نے کہا یہ اللہ اور رسول کی باتیں کیا کریں گے؟ کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اب باتیں ہونا شروع ہو گئی کیا بھائی. اچھا کچھ لوگوں نے کہا یزید جانے دینا. اب پہلے بحث کرتے یہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ پہلے یزید دیکھو، یزید تو خاموش بیٹھا ہے، یزید کچھ نہیں کہہ رہا ہے، یزید ڈانٹ نہیں رہا، یزید روک نہیں رہا ہے. اور ایسے آدمی جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ اور رسول کی باتیں کروں، اس کا مطلب کچھ دال میں کالا ہے. اب لوگوں نے کہنا شروع کیا یزید جانے دینا ممبر پہ، یزید جانے دینا ممبر پہ، یزید جانے دینا ممبر پہ. یزید خاموش بیٹھ رہا، پسینے میں شرابور ہے. ایک مرتبہ جب زیادہ لوگوں نے کہا کہ یزید انہیں ممبر پر جانے دے تو ایک مرتبہ یزید غیظ میں آنے کے بعد کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو اگر یہ ممبر پر آ گئے تو ہمیں برا کہیں گے. اللہ اکبر. کہاں ہے آپ حضرات؟ وہ قیدی جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس سے حاکم ڈر رہا ہے، اس کا دربار ہے، اس کی فوج ہے، اس کے سپاہی ہیں، اس کی تلواریں ہیں، سب کچھ اس کا ہے. ایک قیدی ہے جس کا یہاں کچھ نہیں ہے، ہاتھ بھی پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، اس سے ڈر رہا ہے. لوگوں نے کہا یزید جانے دے ممبر. بس آخری بات ہے، یزید جانے دینا ممبر پہ ان کو. اس کے بعد یزید پھر غیظ میں آنے کے بعد کہتا تمہیں خبر نہیں ہے یہ کون ہے؟ کہ کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب حسین کی فتح کا اعلان ہونے جا رہا ہے، تمہیں خبر نہیں ہے کون ہے؟ کہ کون ہے یہ؟ کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے منہ میں محمد کا علم ہے. اللہ اکبر. جانے گرامی، اس یزید کے باپ نے برسوں لگا دیے، 50 سال لگا دیا، یزید نے برسوں لگا دیا اہل بیت کی دشمنی میں. وہ ایک لمحے میں سب خاک ہوئے جا رہی ہے، سرما ہوئے جا رہی ہے کہ ان کے منہ میں محمد کا علم ہے. اب جو لوگوں نے نبی کا نام سنا کہا ہم نے محمد کو نہیں دیکھا. یزید تو نے کہا تو کچھ اور تھا، معاملہ کچھ اور نکل رہا ہے. تو کہہ رہا تھا یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، اور تو خود کہہ رہا ہے کہ منہ میں محمد کا علم ہے. یزید ہم نے محمد کو نہیں دیکھا، ہم چاہتے کہ محمد کو آج پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لیں. وہ کیسے بولتے تھے، وہ کیسے چلتے تھے، کیا گفتار تھی، کیا رفتار تھی، کیا انداز تھا. پورا دربار یزید سے ڈیمانڈ کرنے لگا جانے دے ممبر پر، ان کو ممبر تک جانے دے. اچھا جاؤ. اب امام اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اللہ اکبر. آخری بات، امام تعارف. اب تعارف کرائیں کیسے؟ ہر ایک دشمن ہے، ڈائریکٹ کہتے میں علی کا بیٹا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں تو فوراً پتھر چلیں گے، تلواریں چلیں گے اور خوب مارا جائے گا. کیسے؟ اب وہ امام ہی امام کیا جو موقع کی نزاکت کو نہ سمجھتا ہو. امام نے منبر پر جانے کے بعد کہا سنو ایھا الناس، اے لوگو سنو، میں حل و حرم کا بیٹا ہوں،
میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، اور میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں خانہ کعبہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی آغوش میں حجر اسود آیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں حجر اسود جس کا بوسہ لیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے چاہے بدر سے پانی نکالا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو نبی کے ساتھ سائے کی طرح رہا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کافر و مشرکین کو مارا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ اب جب مولا سید سجاد نے فضائل پڑھنا شروع کیے تو بھرا مجمع کہتا ہے اے قیدی بہت دیر ہوگی، بتائیے شخص کون ہے، اتنا خوش نصیب شخص، اتنا بہادر شخص، اتنا عزیز شخصیت کہ یہ کون، اس کا نام بتا۔ ہم نے تو اس کا نام سنا ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا وہ میرے دادا علی تھے، ان کے بیٹا حسین تھا، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ پہلے فضائل پڑھوا دی، سسپینس قائم کیا، اور جب فضائل پڑھ دیا اور بتا دیا ہم علی کے بیٹے ہیں، اب لوگوں نے کہا اہلک الناس اہلک الناس اہلک الناس، اے یزید تو نے ہمیں ہلاک کر دیا، تیرے باپ نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، تم نے بتایا کچھ اور تھا، یہاں معاملہ کچھ اور نکل رہا ہے، اے یزید تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا، تو نے اہل بیت کی دشمنی ہمارے دلوں میں پیدا کر دی، ہمارے بچوں کو جو دشمن اہل بیت بنا دیا، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ، آج اسی امام سجاد کا یوم شہادت ہے، جن کے مصائب اللہ اکبر بے پناہ مصائب ہیں، بے پناہ مصائب۔ بعد کربلا امام سجاد کی جو مصیبتیں ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ مولا پوری زندگی جب تک حیات رہے انہیں کو یاد کر کر کے روتے رہے۔ ایک مجاہد کا سر کٹانا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایک غیور کا ماؤں بہنوں کو بے-رداء دیکھنا انتہائی سخت مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے کل شاہ مردہ میں یہ روایتیں پڑھی تھیں، عزیزان محترم آپ توجہ کیجئے گا، امام سجاد کو سر سے پاؤں تک زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، لوہے میں جکڑ دیا گیا ہے، قیدی ہیں، بیمار ہیں۔ آپ تصور کیجئے گا ایک بیمار کو اتنی وزنی زنجیروں سے جکڑ دیا جائے، امام کیسے چلے ہوں گے، امام کا انداز کیسے رہا ہوگا۔ جانے گرامی، تاریخ میں ملتا ہے جیسے جیسے گرمی پڑتی تھی وہ زنجیریں، وہ توق، وہ ہتھکڑیاں گرم ہوتی رہتی تھیں، اور گرم ہونے کے بعد آبلے پڑتے رہتے تھے، خون بہتا رہتا تھا، اور انتہا یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ وہ زنجیریں، وہ ہتھکڑیاں گوشت کے اندر داخل ہو گئی تھی، اور جب رہائی دی گئی تھی تو پہلے گوشت کاٹا گیا، اس کے بعد توق نکالا گیا۔ خدا رحمت نازل کرے۔ امام سجاد کے مصائب، اللہ اکبر۔ اپنے کلیجوں پر ہاتھ رکھ لیجئے، انشاءاللہ بہت روئیے گا۔ اسی عالم میں قافلہ چلا جا رہا ہے، ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں بہت زیادہ گرمی تھی، بہت گرمی تھی۔ عزیزان گرامی، جب گرمی تھی، آپ میں تھوڑا سا ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس وقت بے پناہ گرمی پڑ رہی ہے، جب دھوپ پڑتی ہو، بہت تیز دھوپ ہو، آپ ایک لوہے کا ٹکڑا 1 گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیجئے۔ تصور شرط ہے، بہت روئیے گا۔ 1 گھنٹے کے لیے وہ لوہے کا ٹکڑا آپ دھوپ میں رکھ دیجئے، 1 گھنٹے بعد جیسے ہاتھ لگائیے گا چھوڑ دیجئے گا۔ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ چونکہ گرم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہائے میرا مولا امام سجاد، اللہ اکبر۔ ہائے مولا سجاد۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے جب بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی تو لشکر یزید سے دھوپ برداشت نہ ہوئی تو لشکر یزید نے اپنے خیمے نصب کر لیے تاکہ دھوپ سے بچ سکے۔ تصور کیجئے جانے گرامی، آپ لشکر یزید خیموں میں چلا گیا، سائے میں چلا گیا، اور جن کے صدقے میں اللہ نے آسمان کا شامیانہ ٹانگا تھا، زمین کا فرش بچھایا تھا، وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے۔
امام سجاد نے شمر ملعون کے خیمے کے پیچھے دیکھا، تھوڑا سا سایہ ہے۔ امام نے چاہا کہ تھوڑا سا سایہ میں بیٹھ جاؤں تاکہ یہ لوہا، یہ زنجیریں ٹھنڈی ہو جائیں۔ عزادارو امام اٹھ کے چلے تھے، ابھی بیٹھے نہیں تھے، ایک مرتبہ زنجیروں کی آوازیں بلند ہو گئیں، اور جب زنجیروں کی آوازیں بلند ہوئی، ایک مرتبہ شمر ملعون سمجھ گیا کہ امام سایہ دیکھ کر کے آ گئے۔ ایک مرتبہ یہ ملعون ہاتھ میں تازیانہ لے کر کے آیا، امام سجاد کے مارا۔ امام نے کربلا کا رخ کیا، اے بابا یہ ظالم صاحب ابھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ اللہ اکبر جانے گرامی، بس چند جملے مصائب کے اور سن لیجیے جانے گرامی۔ امام سجاد ہمیشہ اپنے شہداء کو یاد کرتے رہے، اور کربلا سے آنے کے بعد بھی کبھی بھولے نہیں۔ اگر کہیں کوئی شادی ہوئی، کسی چاہنے والے نے دعوت دے دی، مولا میرے بچے کی شادی، جوان بیٹے کی شادی ہے، مولا ذرا شرکت فرمائیے گا، تو مولا شادی میں آنے کے لیے منع کر دیتے تھے کہ میں نہیں آ پاؤں گا، کہ مولا آپ کو ضرور آنا ہے، کہ اچھا ایک شرط پر آؤں گا، کہ کس شرط پر آؤ گے؟ کہ تم وہاں میرے علی اکبر کے مصائب بیان کرنا۔ سجاد ضرور آئے گا۔ ایک چاہنے والے نے دعوت دی، مولا گئے، پیچھے بیٹھ گئے، چاہنے والوں نے زبردستی آگے بٹھایا۔ اب جو مصائب پڑھے گئے، اتنا گریہ ہوا کہ لوگ بے ہوش ہونے لگے، اور جب ہوش میں آئے تو دیکھا امام سجاد نظر نہیں آ رہے، تو پیچھے دیکھا امام سجاد اپنے علی اکبر کو یاد کر رہے ہیں۔ خدا رحمت نازل کرے ان آوازوں کے اوپر۔ عزادارانہ سید الشہداء، ابھی تک آپ دل کھول کر کے نہیں رو پائے ہیں۔ مجھے خبر ہے ان حالات میں کیسے گریہ کر لیں، کیسے اہل بیت کو پرسہ دے لیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، امام سجاد سے متعلق آپ نے سنا بھی ذاکر اول سے مولا ہمیشہ کہتا ہے شام شام شام۔ بس آخری چند جملے ہیں، شوق نامہ آل محمد کتاب کا نام ہے، اس سے پڑھ رہا ہوں جانے گرامی۔ انشاءاللہ بہت گریہ کیجئے گا۔ یہ جو امام بار بار کہتے تھے شام شام شام، کربلا کا ذکر نہیں کرتے، کوفے کا ذکر نہیں کرتے، لیکن شام شام کیوں کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ کسی چاہنے والے نے کہا مولا آپ ہمیشہ شام شام کہتے ہیں، یہ شام میں ایسی کیا مصیبتیں آپ پر گزر گئیں جو ہمیشہ شام کو یاد کر کے روتے ہیں؟ تو امام نے کہا چاہنے والے سننا چاہتا ہے ہم پر شام میں کیا کیا مصیبتیں گزری ہیں۔ مولا نے چند مصائب، چند مصیبتیں بیان کی ہیں۔ مولا کہ جب ہمیں شام میں لے جایا گیا تو تمہیں خبر ہے شام میں ہمارا استقبال ایسا کیا گیا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی اذیت پہنچا رہا تھا، اور آواز دی جا رہی تھی کہ یہود و نصارہ آ جاؤ، انہی کے بزرگوں نے تمہارے بزرگوں کو مارا ہے، وہ ہمیں ستا رہے تھے۔ کوئی نیزے کی انی چبھا رہا تھا، کوئی تلوار کی نوک چبھا رہا تھا، ایسے ہمارا استقبال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب ہم شام میں گئے ہیں تو شام میں لے جانے کے بعد ہمیں ایسے راستے سے گزارا گیا، ایسی جگہ پر لے جا کر کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر غلاموں اور کنیزوں کو بیچا جاتا تھا۔ تصور شرط ہے، کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اس کے بعد مولا نے بہت مصائب بیان کیے۔ مولا کہتے ہیں اور سنو، جب ہمیں شام میں لے جایا گیا، برداشت کر سکے تو کر لیجئے گا، آخری دو جملے مصائب کے پڑھ کے جو امام سجاد نے خود بیان کی ہے، مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ خداوند کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ امام سجاد کہتے ہیں ایک منزل ایسی آئی، تصور شرط ہے، اہل حرم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نا، ذہن عالی میں رکھیے گا، اہل حرم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، اس کی آغوش میں کوئی چیز رکھی جائے تو وہ سنبھال نہیں پاتے، وہ گر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ظالموں نے میری پھوپھی اماں کی آغوش میں میرے بابا کا سر رکھ دیا۔ ارے رباب کی آغوش میں علی اصغر کا سر، لیلا کی آغوش میں علی اکبر کا، فروا کی آغوش میں قاسم کا سر۔ مولا سجاد کہتے ہیں سر رکھنے کے بعد اس کے بعد سواریوں کو دوڑایا گیا۔ ارے سر گرتے رہے، میری ماں گر رہی تھی، کئی پھوپھی گر رہی تھی، کوئی سر کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اور آخری مصیبت جو امام سجاد نے بیان کی،
تم پوچھنا چاہتے ہو ہم شام کیوں کہتے ہیں؟ تمہیں خبر ہے اس بات کے بارے میں؟ جب ہم شام میں داخل کی آخری بس اس کے بعد جو شب تابوت برآمد ہوگا انشاءاللہ آپ حضرات زیارت فرمائیے گا۔ اذان گرامی مولا سجاد فرماتے ہیں جب ہمارے اوپر جہاں پتھر مارے گئے وہیں عورتوں نے ہمارے سروں پر آگ پھینکنا شروع کر دی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کسی کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں کوئی چیز اس کے ماری جائے تو وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے ہاتھوں سے روک سکتا ہے، مگر ہائے رے اہل حرام ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ امام سجاد کہتے ہیں آگ پھینکی جا رہی تھی، ایک آگ کا انگارہ میرے سر پہ آ کر گرا۔ اب جو آگ کا انگارہ میرے سر پہ گرا، ارے میرا امامہ جل گیا، میرا سر جل گیا، میں سر نہ بچا سکا۔ واہ سجادہ، والیہ